بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیپا وائرس۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیپا وائرس کیا ہے۔ نیپا وائرس جو ہے، جیسے کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک نیو وائرس ہے، اور یہ ایک RNA وائرس ہے۔ اور RNA وائرس عموماً وہ وائرس ہوتے ہیں جن کی شکل اور جن کی خصوصیات جو ہیں وہ جلدی جلدی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جو وائرسز ہیں ان کی ویکسینیشن یا ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈسکور کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ 1999 کے اندر جو ہے وہ ملیشیا کے اندر سب سے پہلے ڈسکور ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک گاؤں تھا نیپا کے نام سے، وہاں پہ ایک پیشنٹ کے اندر جو ڈسکور کیا گیا، اور اس وائرس نے اس مریض کے جو برین ہے اس کا CSF فلوئڈ کے اندر اس کو انفیکٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے جو برین ہے اس کی جو لیئرز ہیں وہ اس میں سویلنگ آنا شروع ہو گئی تھی، سوجن آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر بھی اس وائرس نے کافی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سنگاپور کے اندر بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے انفیکٹ ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ بھئی یہ وائرس پھیلتا کیسے ہے، تو یہ وائرس جو ہے وہ بیٹ سے یعنی چمگادڑ سے پھیلتا ہے۔ یہ چمگادڑیں اور جو ہیں وہ پھلوں دار درختوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، وہاں سے اپنے منہ کا کوئی لعاب یا پھر اپنا پیشاب جو ہے وہ ان پھلوں کے اوپر لگا دیتی ہیں، اور ایسے ہی یہ پھل پھر کوئی جانور کھاتا ہے تو یہ جانور بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر ان جانوروں کا گوشت دوسرے انسان کھانا شروع کر دیں تو پھر وہ انسان بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر جو یہ وائرس ہے ان ممالک میں زیادہ پھیل رہا ہے جہاں پہ چمگادڑوں کا یا پھر سور کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے کہ چائنا وغیرہ میں۔ اس کے علاوہ کتا، بلی یا گھوڑا اس قسم کے جانوروں میں بھی یہ وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ اس طرح کے وائرس سے کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جو انسان کے سر میں پہلے تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، الٹیاں لگ جاتی ہیں، بخار تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے، آپ کو نمونیا جیسے جو سمٹمز ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کھانسی بہت زیادہ لگ جاتی ہے، آپ کے گلے میں شدید درد ہو جاتا ہے، شدید بخار جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ آپ کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ لیکوڈ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جسے ہم CSF فلوئڈ یا سیریبروسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں۔ یہ جو لیکوڈ سا مٹیریل ہوتا ہے جو تصویر میں دکھایا گیا ہے، یہ ہمارے دماغ کو جو ہے مختلف انجریز کے ساتھ جو ہے وہ اسے بچاتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن یہ وائرس کیا ہوتا ہے، اس فلوئڈ کے کو جو ہے وہ افیکٹ کر دیتا ہے، جس طرح ہمارے دماغ کی جو بہت ساری جو اندر سے لیئرز ہوتی ہیں ان کے اندر سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے پیشنٹس کو پھر بعد میں مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بے ہوشی کی کیفیت رہتی ہے، اور جو ہے وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر جو ٹریٹمنٹ ڈائگنوسس ہے وہ بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو کرائے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے، جس میں سب سے زیادہ جو مشہور ٹیسٹ ہے وہ ELISA اور PCR ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کامن ٹیسٹ ہے جو کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پریونٹیو میئرز ہیں، کس طرح سے ہم اس میں احتیاط کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے تو آپ 14 دن کے لیے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں، لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ نہ ملائیں، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھل جو ہے وہ ہمیشہ دھو کر کھائیں، اور کوشش کریں پھلوں کے چھلکے اتار دیں۔ اور اگر پھل کے کسی حصے پہ اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ اس کو کسی پرندے نے یا کسی جانور نے اس کو بائٹ کیا ہوا ہے تو وہ والا پورشن جو ہے وہ مت کھائیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں کتے بلیاں جو ہے وہ رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جانوروں کا جو ہے وہ ان کی ہیلتھ کا خاص طور پر دھیان رکھیں اور ان کی ویکسینیشن کرواتے رہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے اپنے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، اور جہاں پہ وہ اپنے بھینسیں یا گائیں وغیرہ رکھتے ہیں، ان کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اگر ان کو تھوڑا سے بھی بیماری جو ہے وہ ان کے اندر آئے تو فوراً سے ان کو کسی ویٹنری ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، ان کا چیک اپ کروائیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کا گوشت کھا لیتے ہیں، تو یہ حرکت بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ نیپا وائرس جو ہے وہ پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ماسک کا استعمال کریں، کیونکہ یہ ایک ایئر بورن وائرس ہے، یعنی ہوا میں
موجود ہوتا ہے اور سانس کے ذریعے جو ہے وہ انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ گلوز پہنیں اور اپنے آئی ویئرس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ابھی تک اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ڈسکور نہیں ہوا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک RNA وائرس ہے جو اپنی شکل کو، جو اپنی خصوصیات کو بڑی جلدی جلدی چینج کر لیتا ہے، جسے ہم سائنٹیفک لینگویج میں جینیٹک میوٹیشن کہتے ہیں۔ لیکن بہت ساری جو ممالک ہیں وہاں کے لیبارٹریز میں اس کی ویکسینیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن اگر کسی بھی انسان کے اندر یہ وائرس پازیٹیو آ جائے تو پھر ہم جو ہے وہ سمٹمز کے، یعنی جو اس کے اندر علامات آتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ریکیپ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ یہ جو چمگادڑیں ہیں یہ پھلدار درخت کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں پر جا کے اپنا لعاب یا اپنا پیشاب پھلوں پہ لگا دیتی ہیں۔ جیسے یہ پھل پھر گرتے ہیں تو ان کو جانور کھا لیتے ہیں، اور ان جانوروں کا گوشت اگر انسان کھائے تو انسان پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ بھی ان پھلوں کو انسان کھائے تب بھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو اس سے ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو ٹریٹمنٹ اس کا ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکا، سو اس کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تھینک یو۔